آپ بجٹ پہ تنقید کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم تنقید کر رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ڈیسک بجانے سے آگے نہیں بڑھ پا رہی؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جہاں تک تنقید کی بات ہے تو ہم لوگ ڈیسک ہی بجائیں گے اور ہم لوگ تنقید کریں گے، اور ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس کیا وہ ہے، لائمل کیا ہے. ہم لوگ سوال پوچھیں گے. ہمارے سوال جو ہے اسپیکر وہ تو آج کل میں سوالدار کا کام کر رہا ہے، وہ میرے کوشچن ہونے نہیں دیتا، جو بات کرتے ہیں اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو ہم لوگ کوئی راکٹ لانچر M72A2 یا آپ کا RPG-7 راکٹ لانچر لے کے تو میں ادھر نہیں پھر سکتا نا. کوئی سوال کا جواب نہ دے تو ڈھا مار دیں، نہیں وہ تو ہو نہیں سکتا. تو ہم لوگ سوال پوچھتے رہیں گے، آپ پریس کے ساتھیوں کے ذریعے پوچھیں گے، اور ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اور یہ ایسے میں مفروضے کے طور پہ نہیں کہہ رہا. آپ دیکھ لیں اس میں کہاں پہ ہے آپ کی قوت خرید نیچے چلی گئی ہے. جو 2022 میں وزیراعظم عمران خان صاحب پہ جو شخص وہاں پہ 1 لاکھ تنخواہ جس کی ہوتی تھی، اس کی آج تقریباً 45 سے 50 ہزار اس کی قوت خرید رہ گئی ہے. ہر چیز کے اوپر میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں. وہاں پہ کہیں پہ افراد زر جو ہے اشیاء خورد و نوش کی 115% بڑھی ہے، کہیں پہ 97%، 70%، 85%. قوت خرید نہیں رہی. لوگ یہاں سے ملک سے باہر جا رہے ہیں. تو تقریباً 48 ارب ڈالر جو لوگ یہاں سے ملک سے باہر گئے ہیں تو وہ ایجنٹس کو دیتے نہیں، اور وہ ایجنٹس ملک کے باہر ہوتے ہیں، ان کو چلے گئے. اور یہاں پہ پاکستان رو رہا ہے، IMF کو تک رہا ہے کہ جی ہمیں 7.5 ارب ڈالر ملنے چاہیے، اور ملک سے انہوں نے لوگوں کے ذریعے جو باہر جا رہے ہیں ان کے ذریعے تقریباً 48 ارب ڈالر باہر چلا گیا. اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری بند ہے، بڑی آپ کا جو انڈسٹری ہے وہ بند ہے. بجلی بک نہیں رہی ہے، بجلی سرپلس آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کی کیپیسٹی پیمنٹس آپ دے رہے ہیں. جو بجلی لوگ کنزیوم کرتے تھے بڑی صنعتیں، وہ بجلی آپ کے پاس نہیں کنزیوم ہو رہی ہے. اچھا عمر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کی جو ہے تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا. اسپیکر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین، ان کے ڈیپٹی، سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. لیکن عام آدمی بیچارہ وہیں پہ پھنسا ہوا ہے. بہت نومینل کچھ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، سرکاری ملازمین کی. کیا آپ کی جماعت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، وہ اس اضافے کو واپس کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ ہم لوگ بالکل جس وقت ہوا تھا تبھی میں نے احتجاج کیا تھا. اسپیکر نے اپنی تنخواہ اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 600% یعنی کہ 6 گنا بڑھائی ہے. آج بھی میں نے فائنانس کمیٹی میں بھی جو میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ بھی میں نے پوچھا کہ آپ کا صدر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو اخراجات بڑھ رہے ہیں تقریباً 10% اور 16%، وہ آپ بڑھا رہے ہیں، تو ملازمین کی تنخواہ میں آپ نے کیوں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا؟ اچھا، حکومت پہ تنقید اپنی جگہ، لیکن آپ پہ بھی تنقید کم از کم بنتی ہے کہ بھئی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن حزب اختلاف کو آپ لوگ اکٹھے نہیں کر پائے. کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر تو ملٹیپل کیسز لگے ہوئے ہیں، قتل کیسز، آپ کے ٹیررزم کے کیسز. اپوزیشن کو تو انہوں نے مطلب ہر جگہ دبایا ہوا ہے. ہمارے محبوب لیڈر قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ساروں کو جیل میں رکھا ہوا ہے. یاسمین راشد صاحبہ کو، عمر چیمہ صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، میاں محمود رشید صاحب کو، حسان نیازی کو، ساروں کو، اور بہت سارے ہمارے متعدد لوگ ہیں، ریفرنسز کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو جتنا ہو سکتا ہے، اور مزید ہمارے جب لوگ پرامن احتجاج کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو سنائپر فائر سے گولی ماری جاتی ہے. ہمیں تو یہ قتل کر رہے ہیں، اور کل میں اپنی سپیچ میں بھی بتاؤں گا. تو لہٰذا جہاں تک جو فورم ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے آج بھی دیکھا سب سے زیادہ سوال کون کر رہا تھا؟ اپوزیشن کر رہی تھی نا. آپ نے خود دیکھا ہے، ریکارڈ اتار کے دیکھ لیں، ہمارے ممبران ہی کر رہے تھے، میں خود کر رہا تھا ایز اپوزیشن لیڈر. تو یہ ہم لوگ تو ہر جگہ پہ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. اچھا، اگر PTI حکومت میں ہوتی ہے آج تو کیا IMF کا بنایا ہوا جو بجٹ ہے اس کو مسترد کرنے کی طاقت رکھتی تھی، یا پھر وہی ہوتا جو ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں نا کہ آپ کا موقف اپوزیشن میں کچھ اور حکومت میں کچھ اور. یہی مسئلہ ہے جناب کہ آپ کا پاکستان وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اور 6% کی گروتھ ریٹ سے بڑھ رہا تھا. ہم لوگ اسی سے نکل جاتے ہیں. ہماری ریفارمز پروسیس جا رہے ہیں. جو ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کیا دکھایا، آخری سوال میرا کیا تھا کہ فیکچول آپ وہ ٹھیک کریں. اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر نے کیا کہا کہ جی ہماری حکومت میں تو 1 سال ہوا ہے. میں نے کہا نہیں، اپنی درستی کریں. شہباز شریف کی حکومت پہلی رجیم PDM کی آئی تھی اپریل 2022 میں، 23 گزر گئی، 24 گزر گئی، 25 ابھی جا رہی ہے. یہ 3.5 سال تو ان کے گزرے ہیں. انہوں نے کیا کھایا کیا پیا؟ 0/0. عوام ان سے تنگ ہے. اچھا، عمران خان صاحب کے لیے بجٹ میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا تھی؟ مہنگائی. سب سے زیادہ چیز جو لوگوں کی قوت خرید ختم ہوئی ہے، اور مہنگائی. اچھا، بجٹ کو ناکام بنوانے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا کر سکیں گے آپ؟ بجٹ کو پروٹیسٹ کیا، سارا کچھ ہے. ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. ہم لوگ ہر جگہ میں فائنانس کمیٹی میں، فلور آف دا ہاؤس میں ہم لوگ بات چیت کریں گے، تنقید کریں گے. پر جس وقت ووٹنگ آئے گی تو جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہمارے لوگوں کو
انہوں نے دبا دیا تھا. ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے, جو واضح بات ہے. فارم 47 کے ذریعے ہماری 180 سیٹوں کو انہوں نے پہلے 92 پہ لائے, اور پھر لوٹک رسی کے ذریعے اور دھونس داندی کے ذریعے ہمارے باقی لوگوں کو بھی توڑا ہے. تو ہماری جتنی اسٹرینتھ ہوگی اس پہ ہم لوگ اپوزیشن ساتھی مضبوط کھڑے ہیں. اچھا, جاتے جاتے یہ بتائیے کہ جو آج کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں آپ کو جو ہے ایف بی آر کے چیئرمین سے اور مطلب وزیر صاحب سے کہتے ہیں نا سوال کرنے سے کیوں روک دیا؟ شروع میں نوید قمر صاحب نے روکا تھا, پر جس وقت میں نے شدید احتجاج کیا پھر وہ میں نے سوال کیے اور ابھی تک ان کے جواب نہیں آئے ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ مجھے SIFC کے بارے میں بتائیں, مجھے دفاعی اخراجات کے بارے میں بتائیں, اور بھی سوال ہے. میں نے کہا یہ ساری کی ساری چیزیں آپ ذرا نوٹ کریں. اور اس کے بعد پھر اکانومی کے بارے میں وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ جی ایفیشنسی اور کمپیٹیونیس ہونی چاہیے. میں نے کہا تھوڑی بہت الف بے فائنانس کی ہمیں بھی آتی ہے, ذرا بتائیں اس کا یہ پیمانہ کیا ہوگا جس کے ذریعے آپ ایفیشنسی اور کمپیٹیونیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.